أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو میں بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتا جو اکڑنے والا اور گھمنڈی ہوتا ہے. ایسے لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حقوق کی ادائیگی اور دینی کاموں میں بخل پر آمادہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور کافروں، منکروں، ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ بڑا بدترین ساتھی ہے. ان کا کیا چلا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے خوب اچھی طرح واقف ہے. اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر بندے کی طرف سے نیکی کی بات ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے. اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کا ایک گواہ لا کھڑا کریں گے اور ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے آپ کو سامنے لائیں گے. اس دن کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا، اور وہ اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں جن کا تعلق معاملات سے بھی ہے اور اخلاق سے بھی ہے، اور خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ سے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے۔ جہاں پر بھی اللہ کی طرف سے بنیادی ہدایات دی جاتی ہیں جن کا تعلق انسانوں کی اخلاقی زندگی سے ہے اور انسانوں کی بندگی سے ہے، وہاں بات اس سے شروع کی جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، مخلصانہ بندگی کی جائے، اللہ کی وحدانیت کے یقین کے ساتھ بندگی کی جائے، صرف اللہ کو معبود مانا جائے، بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے اور یہ مانا جائے کہ وہی ہے جو خالق ہے اور وہی ہے جو مالک ہے اور وہی ہے جو حاکم ہے۔ چونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ مالک ہے، اور چونکہ وہ مالک ہے اس لیے حکومت اسی کی ہے، فیصلہ اسی کا ہے، قدرت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بددیانتی ہے، ظلم ہے، بدعنوانی ہے، ایک گندی حرکت ہے، ایک ناپاک عمل ہے، ایک مجرمانہ فعل ہے۔ جو بھی اس مالک کے ساتھ جس نے تخلیق بھی فرمایا اور جس کی ملکیت ہے اور جس کی حکمرانی ہے، اور اس کی حکمرانی صرف کسی ایک انسان کی ذات پر نہیں ہے یا ایک مجموعے پر نہیں ہے، پوری کائنات پر ہے۔ اس کائنات کے ایک ذرے پر انسان کی آبادی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان کائنات کے ایک ذرے پر رہ رہے ہیں۔ تو وہ مالک جو اس پوری کائنات کا اور تمام کہکشاؤں کا، ستاروں کا، سیاروں کا مالک ہے، اور انہی سیاروں میں سے یہ زمین بھی ہے جو گردش کر رہی ہے، اپنے مدار پہ بھی گردش کر رہی ہے اور اللہ کے حکم سے گردش ہو رہی ہے، اور یہ سورج کی کہکشاں میں رواں دواں ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ کا حکم اس کائنات پر رواں دواں ہے اور اللہ کا حکم اس زمین پر چل رہا ہے، زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ اللہ کے ہیں، زمین کی سینے پر جو پودے ہیں اور جو دریا ہیں اور سمندر ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ انسانوں کی تخلیق کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے، اور ان کے سامنے انسان مجبور محض ہے، بے بس ہے۔ وہ ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور وہ کسی دریا پہ پل بھی بنا سکتا ہے اور وہ زمین کی کھدائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ زمین کی نہ گردش میں، نہ وقت کی آمد و رفت میں، نہ رات و دن کی گردش میں، نہ زمانے کی چال میں اور نہ حالات میں، کسی چیز میں انسان کو دخل حاصل نہیں ہے، اور انسان کو نہ اپنی پیدائش میں دخل ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ نہ اپنی موت میں دخل ہے، نہ صحت میں ہے، نہ بیماری میں ہے، نہ قد و قامت میں ہے، نہ رنگ و روغن میں ہے، نہ نسل میں ہے۔ ان تمام چیزوں میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ بے بس ہے، بے اختیار ہے۔ جو فیصلہ الہی ہو گیا بس اس فیصلہ الہی کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے، اور ایک محدود سا دائرہ ہے جو اختیار کا انسان کو دیا گیا ہے، اور وہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اور جانچ کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اسی دائرے کے اندر ہدایات دی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی پوجا کی جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ جتنے بھی عبادت کے مظاہر ہیں، بندگی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، وہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے ساتھ کسی طرح کی شرکت نہیں ہے،
کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ اولیاء اللہ کو، نہ کسی چھوٹے یا بڑے کو، نہ بادشاہ کو، نہ کسی طاقت والے کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرما دیا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اور گناہوں کی معافی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مشرک ہوتے ہوئے وہ مرتا ہے، کافر ہوتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے، تو اس کی مغفرت کا پھر کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ اس دنیا میں جب تک انسان کے اندر قدرت ہے اور جب تک اس کی سانسیں نہیں اکھڑ رہی ہیں، وہ شرک سے بھی توبہ کر سکتا ہے، کفر سے بھی کر سکتا ہے، اور دیگر گناہوں سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے بعد جب اس دنیا کے معاملات کا تذکرہ فرماتا ہے اور اخلاقیات کا ذکر فرماتا ہے، تو سر فہرست ماں باپ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ ذریعہ ولادت ہیں۔ اللہ خالق ہے اور وہ والد اور والدہ ہیں، یعنی اللہ کی صفت تخلیق کا ظہور ان سے ہوتا ہے، ان کے آپس کے رابطے سے ہوتا ہے۔ یہ نظام الہی کا ایک حصہ ہے، اور جس طرح سے زمین کی گردش سے دن اور رات کا وجود ہوتا ہے، اور اسی طرح زمین کی سورج کے گرد گردش سے سال تیار ہوتا ہے، اور چاند کی اس زمین کے گرد گردش سے ہمارے مہینے وجود میں آتے ہیں اور دنوں کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح ایک نظام ہے بندھا بندھایا اور طے کردہ، اس نظام کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے نر و مادہ کا، ذکر و انثیٰ کا، مرد و عورت کا، اور اللہ کی طرف سے ہی فیصلوں کی بنیاد پر کسی کا کسی سے رابطہ طے ہوتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی کو اولاد ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، کسی کو بچے، کسی کو بچیاں، کسی کو دونوں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائناتی نظام میں مرد و عورت کو ولادت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے ایک طے کردہ معاملہ ہے، تو اسی نے پھر حکم بھی فرمایا ہے کہ کیونکہ کسی ایک بندے کا جو رابطہ ہوتا ہے اس سے جو والد اور والدہ ہے، وہ رابطہ اللہ کے بعد نمبر 2 پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بندگی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں ان کی بندگی نہیں ہے، یہاں ان کی مطلق اطاعت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ بات بھی فرما دی گئی کہ اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو یہ بات تمہیں ان کی نہیں ماننی ہے۔ اگر کوئی بھی بات وہ ایسی کہیں جو حکم الہی کے خلاف ہو، حکم نبوی کے خلاف ہو، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، لیکن کیونکہ وہ والد ہیں اور والدہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، معاملہ ان کے ساتھ اچھا کیا جائے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی، بد تہذیبی نہیں ہوگی، ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، یہاں تک کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا یہ تو بہت آخری درجے کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے صرف کسی چیز پر اپنی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس کا اظہار کرنا، افو، عربی زبان میں جس کے لیے لفظ اف استعمال کیا گیا، یہ بھی مت کہو۔ یعنی جہاں تک ممکن ہو ان کے جذبات کی رعایت کرو، ان کے حق کو پہچانو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے لیے بچھ جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ماں باپ کا مقام۔ اب اس کے بعد ماں باپ ہیں بنیاد، انہی کی اس بنیاد پر رشتے طے ہوتے ہیں۔ تو باپ کے قریب وہ ہے جس کو چچا کہا جاتا ہے، جو باپ کا بھائی ہے۔ ماں کا بھائی ہے وہ ماموں ہے، ماں کی جو بہن ہے وہ خالہ ہے، اسی طرح باپ کی جو بہن ہے وہ پھوپھی ہے۔ یہ قریب ترین رشتے ہیں، یعنی جیسے کسی درخت کی جو جڑ ہوتی ہے، اس جڑ کے بعد جو شاخیں وجود میں آتی ہیں، تو جو سب سے پہلی شاخ ہے
جو اس درخت کے تنے سے وجود میں آئی ہے، سب سے زیادہ اس کا اس تنے سے بھی تعلق ہے، اور اس کے نیچے جو جڑیں ہیں ان سے تعلق ہے کہ وہ پہلی اولاد ہے اس درخت کی۔ اس درخت کی جڑوں سے جو تنا وجود میں آیا، اس تنے کے بعد اب جو اس کے اور شاخیں پیدا ہونا شروع ہوئیں، تو ان میں سے سب سے پہلی جو شاخیں ہیں، ایک شاخ اور دوسری شاخ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ شاخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس ایک درخت سے مثلا پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھلوں کے اندر جو بیج ہوتے ہیں پھر ان سے دوبارہ درخت پیدا ہوتے ہیں، ایک تسلسل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنیاد بنا کر رشتوں کا تسلسل رکھا ہے۔ رشتوں کی جو زنجیر ہے، اس کی پہلی کڑی باپ کی طرف سے چچا ہے، مثلا پھوپھی ہے، ماں کی طرف سے ماموں اور خالہ ہے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ رشتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب باپ کا جو بھائی ہے اس کے بیٹے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، باپ کی جو بہن ہے اس کے گھر والے ہیں، ماں کا جو بھائی ہے اس کے گھر والے ہیں، ماں کی جو بہن ہے اس کے گھر والے ہیں۔ اسی طرح دھیرے دھیرے آگے پڑھتے چلے جائیے کہ پھر جو اولاد ہے ان کی اولاد ہے، اور ان کے دیگر رشتہ دار ہیں۔ اس طرح سے رشتہ داری کا ایک ایسا طبعی سلسلہ ہے جو ایسے ہی ہے جیسے درخت ہوتا ہے، درخت کی شاخیں اور پھر ان کے پتے اور پھر ذیلی شاخیں اور ان شاخوں پر وجود میں آنے والے پھول اور ان پر لگنے والے پھل، جس طرح ان سب کا جڑوں سے رابطہ ہے، ویسے ہی ماں باپ جو ہیں یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد سے پھر رشتے پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا جتنا قریب کا رشتہ ہوگا اتنا زیادہ حق ہوگا، جتنا دور کا رشتہ ہوگا اتنا کم حق ہوگا، اور یہ بالکل طبعی طور پر ایک عمل ہوتا چلا جائے گا، اور قانون نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ اسلامی قانون خاص طور پر فطرت انسانی پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ جو فطرت کے تقاضے ہیں، جو طبیعت کے تقاضے ہیں، حقیقت پسندی کے تقاضے ہیں، واقعات کے تقاضے ہیں، شریعت ان سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ شریعت انہی کے سلسلے میں حقوق بتاتی ہے، متعین کرتی ہے، ان حقوق کی درجہ بندی کرتی ہے، ان حقوق کی دفعات کا تذکرہ کرتی ہے۔ رشتہ داروں کے بعد جو حق بنتا ہے وہ خاص طور پر ان بچوں اور بچیوں کا حق بنتا ہے جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ بے سہارا سے ہو گئے ہیں، تو یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی فکر کی جائے، ان کی کفالت کی جائے، اور ان کی سرپرستی ہو، اور ان پر خرچ کیا جائے۔ ان کا مال اگر ہے تو اس مال کو ان پر صحیح انداز سے خرچ کیا جائے، اور اس مال کو بڑھانے کے لیے اس کو تجارت میں لگایا جائے، کسی مفید کام میں لگایا جائے جس سے انویسٹمنٹ ہو اور مال بڑھے۔ یہ احکام ہے، اور مال نہیں ہے تو ذمہ داری ہے، پورے معاشرے پر ہے۔ اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہو، یعنی مثلا جس کے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، بہن کے بچے یتیم ہو گئے، تو وہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ استحقاق ہے۔ اور یوں اگر کسی کا کوئی دور دراز کا بھی یتیم ہے، اس کا سرپرست نہیں ہے، تو ہر شخص کو یہ چاہیے، اس معاملے میں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس کا سرپرست بن جائے، کیونکہ آخرت کے اجر کو اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے، اور جو ثواب اللہ نے طے کیا ہے اس کے لیے کرنا چاہیے۔ یتیموں کے بعد پھر نمبر آتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا۔ وہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو نمبر ہے وہ ان کا ہے کہ جو پڑوسی ہیں۔ اب جب پڑوسی کا ذکر ہوا تو اصلاً تو مراد وہاں پر پڑوسی ہے، چاہے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوس میں رہنے والا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، دور کا ہو یا قریب کا ہو۔ بہرحال یہاں پر گفتگو جو ہو رہی ہے اس گفتگو کی بنیاد پڑوس ہے، لہذا جو بھی پڑوسی ہو،
اب ظاہر ہے کہ اگر رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو دو پہلو جمع ہو گئے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ہونا چاہیے. یعنی ایک تو رشتہ داری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، رشتہ قریب کا ہے، رشتہ دور کا ہے، جیسا بھی ہے. ایک تو قرابت کا حق ہے اور دوسرا پڑوس کا حق ہے. پھر جب ذکر آیا رشتہ دار پڑوسی کا تو ساتھ ہی ساتھ اجنبی پڑوسی کا بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو پڑوسی تو ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں. تو اب پڑوس کی بنیاد پر اس کی بڑی اہمیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں ہدایت دیتے رہے، وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ یہ میراث میں بھی اس کو شریک کر دیں گے. جس سے معلوم ہوا کہ جو قریب ترین رشتہ داروں سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں ان میں سے بعض احکام میں پڑوسی بھی داخل ہے. یعنی حسن سلوک کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ پڑوسی کو میراث کا حق نہیں ملے گا، اور اسی طرح دیگر جو حقوق ہوتے ہیں ایک قریبی رشتہ دار کے وہ پڑوسی کو نہیں ہے، لیکن جو حسن سلوک کے عام حقوق ہیں اس میں پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے. پھر پڑوس کا جو لفظ ہے، ساتھ ہونے کا جو لفظ ہے، قریب ہونے کا جو لفظ ہے، اس کو اتنی وسعت دی قرآن پاک نے کہ وہ شخص جو تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، اس کا بھی ایک حق ہے. سواری میں ساتھ بیٹھ گیا، اس کا بھی ایک حق ہے. سفر میں ساتھ ہے، اس کا بھی ایک حق ہے. اب اس اعتبار سے کہ کون کتنے دیر کا ساتھی ہے، اس اعتبار سے اس کے حق میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی. کوئی شخص ایسا ہے جو تھوڑی دیر کا ساتھی ہے تو اتنی دیر کا بھی وہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھے تعلق کا اظہار کیا جائے. اور وہ جو مسلسل ساتھی ہے، اکثر ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے زیادہ حقوق ہیں. سفر کا ساتھی ہے تو اب ظاہر ہے کہ سفر کے دوران اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ وہ سفر کا ساتھی ہے، اب وہ ایک پہلو سے زندگی کا بھی ساتھی ہو گیا کہ سفر کی یادیں تازہ رہیں گی اور ان یادوں کی وجہ سے تعلق زندہ ہوگا، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ فرمایا گیا کہ جو پہلو میں بیٹھنے والا ساتھی ہے، چاہے وہ مجلس میں بیٹھ رہا ہے یا سواری پر بیٹھ رہا ہے، آج کل کے دور میں تو لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں ریلوں کے اور بسوں کے، اور اس میں جو ساتھ ہوتا ہے، یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں جو بھی ساتھ بیٹھا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی انسان ہے، وہ سفر میں ساتھ ہو گیا ہے، کسی مجلس میں ساتھ ہو گیا ہے، کسی کانفرنس میں ساتھ ہو گیا ہے، تو اب اس کی رعایت رکھی جائے، اس کا خیال رکھا جائے. اس کی بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں اور ہمارے پاس جگہ میں گنجائش ہے تو اس کو دی جائے. کوئی چیز کھانے کی لی جائے تو اس کی بھی خاطر کی جائے، اس کو معلوم کیا جائے، پوچھا جائے، پیش کیا جائے. یہ معاملات جو حسن اخلاق کے ہوتے ہیں اور حسن سلوک کے ہوتے ہیں، ان میں لحاظ رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد عام مسافر کا تذکرہ ہے. یعنی جو بھی مسافر ہے، چاہے اس کے ساتھ نہ ہو، صرف گزر رہا ہے، ہمارے گھر سے، ہماری دکان سے، ہمارے کھیت سے، ہمارے کھلیان سے، وہ مسافر متعارف ہو رہا ہے. ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ محلے میں ایک مسافر آیا، ہمیں معلوم ہے کہ مسجد میں کسی مسافر کا قیام ہوا ہے، تو میں یہ کہ وہ مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے، کہ ہر مسافر مسلم سوسائٹی میں محسوس یہ کرے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. اہلن باہلن وجیرانن بجیرانی والی جو بات ہے کہ گویا وہ گھر والوں سے آ کر مل گیا، اور گویا کہ جیسے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو مسافر اجنبیت نہ محسوس کرے، یہ مسلم معاشرے کی خصوصیت تھی. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک بخارا سے شخص چلتا تھا، خراسان کے علاقوں سے گزرتا ہوا، ایران سے گزرتا ہوا، عراق جاتا، شام جاتا، مصر جاتا، اور سفر کرتے کرتے وہ مراکش و اسپین پہنچتا، اور ہر جگہ اس کو ایسا لگتا جیسے اپنے لوگ ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنا ماحول ہے، اور اپنے محلے ہیں.
اپنے پڑوسی ہیں۔ یہ بات اسلام کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہو گئی تھی، اور پوری مسلم دنیا مسافروں کا استقبال کرتی تھی اور ان کی فکر کرتی تھی، اور اگر وہ ضرورت مند ہوتے تو ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات تھیں، یہاں تک کہ زکوٰۃ میں بھی ان کا حصہ رکھا گیا اگر ایسی ضرورت پڑے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ان کو عطیہ دیا جائے، ان کی خاطر کی جائے، ضیافت کی جائے۔ بہرحال ایک طرف یہ احکام ہے۔ اب ان کے مقابل میں وہ شخص جو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈی ہے، مغرور ہے، بد معاملہ ہے اور کنجوس ہے اور بخیل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسے انسانوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہاں پیسہ اپنا ادھر ادھر ضائع کرتے ہو، ارے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت، اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور خیر کے راستوں کو روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس سے کسی دوسرے کو مستفید نہیں ہونے دیتے، ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور قسم ہے ان لوگوں کی جو دکھاوا کرتے ہیں، خرچ کرتے دکھانے کے لیے، ریاکاری، نمود، نمائش، ان کی وجاہت ہو، ان کی عزت ہو، ان کی ایک پہچان بنے، اس لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دنیا داری مقصود ہے۔ دنیا داری کے دھندے ہیں الگ الگ، اس کے الگ الگ طرز اور ڈھنگ ہیں، تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی محروم ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کے صدقے کو، ان کے معاملے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایسے لوگ در حقیقت شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان ہی ان کے ساتھ رہتا ہے، وہی اکساتا ہے، وہی وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ بڑے محروم و بدقسمت لوگ ہیں، یا اللہ پر ایمان لاتے، یا آخرت کو مانتے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے تو کتنا زیادہ ان کو اللہ کی طرف سے نوازشیں ملتی، اللہ ان پر کرم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں ہوتی، کسی کا حق روکا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے یہاں مراحم خسروانہ کا ایسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی رضا کی خاطر ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ ایک پیسہ نہیں رہتا، ہزاروں پیسے بن جاتے ہیں، لاکھوں پیسے بن جاتے ہیں۔ جیسی اچھی نیت ہوگی اور جیسے اللہ کی رضا کی طلب ہوگی اور جیسے جذبات ہوں گے خیر کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کی طرف سے جو عمل خیر کیا جائے گا، جو خرچ کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی جزا کہ ایسی شکل عطا فرمائے گا کہ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک کھجور جو اللہ کی رضا کے لیے دی گئی اس کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیا جائے گا۔ یعنی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور ان گنت دنیایں ہیں اسی دنیا کی طرح، جس دنیا کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سال سے نکالے جا رہے ہیں اور چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، زمین کے اندر سے مال نکال کر بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، کروڑ ہا کروڑ بلڈنگیں، جن میں لوہے کا استعمال اور سیمنٹ کا استعمال اور پتھر کا استعمال اور بے شمار چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، وہ سب زمین کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ تو خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، ایک ذرے میں، ریگستان کے ایک ذرے میں اتنی دنیائیں آباد ہیں، تو سوچا جائے کہ اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کائنات کے اندر ستارے و سیارے ہیں اور کرے ہیں جو تیر رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے بارے میں تو ابھی ہماری کچھ دریافت ہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ چاند پر گئے اور چاند پر سے چند کنکریاں لے کر آ گئے، چاند کی کوئی کھدائی نہیں ہو سکی، اس کے اندر دھاتیں کون سی ہیں ان کا علم نہیں ہو سکا، اتنی قدرت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ وہاں پر رہ سکیں اور رہ کر وہاں کام شروع کر سکیں۔ سانس ہی اکھڑنے لگتی ہے کیونکہ ان کو وہاں آکسیجن نہیں ملتا، تو انسان کا حال یہ ہے، ایسی مجبوری ہے کہ دوسرے کرے پر گیا تو وہاں اس کرے
پر وہ رہ نہیں سکا اور وہاں کی کوئی دریافت نہیں کر سکا، اوپر پڑے ہوئے چند کنکر اٹھا کے لے آیا اور ارب روپے خرچ کر کے دنیا کے لوگوں کو چند دجالوں نے بیوقوف بنایا کہ ہم چاند پہ گئے، کیا لے کر آئے، کیا کیا۔ یہ دولت جو غریبوں کو دیتے تو کتنے ملک پل جاتے اور کتنوں کے پیٹ بھر جاتے، اس کو چند کنکریاں لینے کے لیے خبیثوں، مجرموں، دجالوں تم کیوں گئے؟ فرمایا گیا کہ اے نبی، ایک دن آنے والا ہے جب پوری انسانیت کو محشر میں اکٹھا کیا جائے گا اور ہر امت کا ایک گواہ لایا جائے گا اور آپ کو سب کے لیے بحیثیت گواہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اس وقت مجرموں کا حال یہ ہوگا، کافروں کا، منکروں کا، ملحدوں کا، مجرموں کا، جو رسول کی نافرمانی کرتے رہے، کہ وہ تمنا کریں گے اس وقت کی ہولناکی کو دیکھ کر کاش کہ زمین پھٹ جائے، وہ دھس جائے۔ اور اللہ کے سامنے کچھ چھپا نہیں سکیں گے، ہر بات وہاں خود پہلے سے نوٹ ہوگی، ریکارڈڈ ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ زبان کو بند کر دیا جائے گا تو ہاتھ پیر بولیں گے، کھالیں بولیں گی، اور انسان ہکا بکا دیکھے گا کہ میرے خلاف گواہیاں میری کھال دے رہی، میرے اعضا دے رہے ہیں۔ یہ سب باتیں آج کہہ دی گئی ہیں، ابھی سے بتا دی گئی ہیں کہ یہ ہوگا۔ 100-200 سال پہلے کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ پلاسٹک بولے گا اور کیمیکل بولے گا اور ٹیپ بولے گا اور سی ڈی بولے گی اور ریکارڈر بولے گا۔ کوئی خواب میں بھی دیکھتا تو لوگ کہتے کہ کیسا خواب دیکھتا ہے، تو اس پر جن آ گیا ہے۔ تو جو چیز ابھی ایک مدت پہلے ناممکن تھی ممکن ہو گئی۔ تو جب اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ممکنات کو دکھاتا چلا جائے، آگے جب وہ بتا رہا ہے قطعی طور پر اپنی کتاب میں کہ یہ اور یہ ہوگا، تو اس میں شک کرنے والا انسان مجنون ہے، بد دماغ ہے اور بے حس ہے، جس کے اندر سمجھ نام کی کوئی شے نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کے حالات سے اگر عبرت حاصل کرے تو قیامت پر یقین میں ادنا دیر نہیں لگتی۔ اسی دنیا میں لوگ قیامتیں دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں دیکھ رہے ہیں، طوفانوں میں دیکھ رہے ہیں، زلزلوں میں دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کی تباہیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بموں کے ذریعے سے پہاڑ جیسے مضبوط قسم کے پتھر اور چٹانیں اڑا دیے جاتے ہیں، دھنک دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مضبوط لوہا لاٹ عمارتیں اس طرح پٹخ دی جاتی ہیں کہ جیسے کسی آب خورے کو پٹخ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی قیامت پر یقین نہیں کرتے، بار بار قیامتیں دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کل کا جو دور ہے قرب قیامت کا جو دور کہلاتا ہے، اس میں تو روز مرہ قیامتیں ہیں، یہ مصنوعی بھی ہیں اور غیر مصنوعی بھی ہیں۔ یہ دھماکے دار جو آلات ہیں ان کے ذریعے بھی قیامتیں ہیں، بموں کی قیامتیں۔ حدیثوں میں جب فرمایا گیا تھا کہ قذف ہوگا اور مسخ ہوگا، یعنی مارا جائے گا اور اوپر سے گویا بم گرائے جائیں گے۔ لفظ بم استعمال نہیں ہوا، لیکن جو بم گرانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف زلزلوں سے ایسا ہوگا یا قوم لوط پر جس طرح پتھروں کی بارش ہوئی ایسی ہوگی، بلکہ انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ خود اپنی آبادی پر ایسے بم برسائیں گے جس سے عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، چھتیں ٹوٹ جائیں گی، محلے تباہ ہو جائیں گے، شہر ویران ہو جائیں گے، قیامت کا منظر سامنے آئے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جزیرۃ العرب کے اندر پارک ہوں گے اور باغ ہوں گے اور چمن ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو بدو ہیں جن کو چپل نصیب نہیں اور ٹوپی نصیب نہیں اور صحیح کپڑے نصیب نہیں، یہ لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، ایسی بلڈنگیں بنائیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ سب باتیں حضور پاک علیہ السلام نے 1450 سال پہلے کہہ دی تھی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو باتیں کہی گئیں اس سلسلے میں کہ بم مارے جائیں گے، میزائل مارے جائیں گے، راکٹ مارے جائیں گے، عمارتیں تباہ ہو جائیں گی، قذف کا یعنی پھینکنے کا اور گرانے کا عمل ہوگا، اور مسخ کا یعنی
چہرے بگڑ جائیں گے، سر پھٹ جائیں گے، بھیجے نکل جائیں گے، انسان کے جسم کے ریشے ہو جائیں گے۔ یہ آج ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے غیبی طور پر اور غیر معمولی اور غیر عادی طور پر ان نشانیوں کی تلاش کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جیسے اس طرف مادی ترقیات کا ذکر فرمایا اور یہاں پر تباہیوں کا ذکر فرمایا، وہ مادی ترقیات بھی انسانوں کے عمل سے ہوں گی کہ وہ بلڈنگیں بنائیں گے اور زمین پر کاشت کریں گے اور باغات تیار کریں گے۔ اس زمین پر کہ جو زمین اس قابل نہیں تھی، ریگستان تھی، وہاں پر وہ یہ کریں گے۔ ویسے ہی جب آپ نے قذف اور مسق وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے تو اس میں بھی اشارہ یہ تھا کہ یہ انسان ہوں گے جو ایسے بم بنائیں گے اور ایسے ہتھیار بنائیں گے جو ماس ڈسٹرکشن کے ہوں گے۔ ان ہتھیاروں کے ذریعے سے اوپر سے بمباری کی جائے گی اور پھر اس کے بعد لوگ مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے جسم جو ہے ان کے چتھڑے اڑا دیے جائیں گے، پہچانا نہیں جا سکے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پر آئیں، اور اب قیامت کا جو منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے آج کے ان حالات میں لوگ گھر چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور ان حالات میں باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے، نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ منظر ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ قیامت میں حالت یہ ہوگی کہ ایک ہی منظر کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزاری وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے، وہ دھسا دیے جائیں۔ اس وقت ان پر جو کیفیت کرب کی ہوگی، اس کرب میں وہ یہ گوارا کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہمارے چتھڑے اڑا دیا جائے، زمین ہمیں کھا جائے، لیکن ہمیں اس منظر کو نہ دیکھنا پڑے۔ یہ ایک جھلکی، بے شمار جھلکیاں قیامت کی قرآن پاک میں پیش کی گئی ہیں، الگ الگ مناظر کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہیں کسی منظر کا اور کہیں کسی منظر کا، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ جو عالم الغیب ہے اس نے ہر انسان کی تمام معلومات کو نوٹ کروا دیا ہے اور سب ریکارڈ ہے، اور یہی ریکارڈ ہے جو بجنا شروع ہو جائیں گے، یعنی انسان کے جسم سے بھی اور الگ سے اعمال نامے کی شکل میں بھی، اور اسی طرح زمین بولے گی، اور اللہ جس کو بھی چاہے گا قوت گویائی عطا کر دے گا، اور اس قوت گویائی کے نتیجے میں ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ کل میں نے درس قرآن کے بعد اور درس حدیث کے بعد مختصر سا تذکرہ کیا تھا مسجد آیا صوفیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رجب طیب اردوغان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ مسجد جو صدیوں سے مسجد کی حیثیت سے آباد رہتی تھی اور جہاں اذانیں بلند ہوا کرتی تھیں، جس مسجد کو سلطان محمد الفاتح نے آباد کیا تھا، اور وہ پہلے سلطان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کریں، اور اس کے بعد قسطنطنیہ میں جو پوری عیسائی آرتھوڈکس عیسائیوں کی دنیا کا جو سب سے بڑا مرکز تھا، جو آیا صوفیہ کہلاتا تھا، اس کو انہوں نے حاصل کیا، اور صرف اس کو ہی نہیں بلکہ متعدد کلیساؤں کو انہوں نے رقم دے کر حاصل کیا، یعنی ان کی ملکیت عیسائیوں سے حاصل کی۔ تقریباً آدھے چرچ اور کلیسا ان کے لیے چھوڑ دیے اور عیسائی ان کا استعمال کرتے رہے، کیونکہ محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو جب فتح کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جہاں تک ممکن ہو سوائے خونخواروں اور جنگجوؤں کے
کہ کسی اور سے ان کی لڑائی نہ ہو، انہوں نے سویلینز پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اور یہ مسلمانوں کا ہر دور میں طریقہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو جنگجو ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، بس ان سے ہمارا مقابلہ ہو۔ جو عام سویلینز رہتے ہیں، شہری رہتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح وہ لوگ جو صرف پجاری ہیں، جو اپنی عبادت میں مشغول ہیں، جو کلیسا میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا، اور اسلام کی یہی تاریخ ہے، پوری دنیا میں یہی تاریخ ہے۔ یہ ایک امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ جہاں پر بھی انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، وہاں انہوں نے صرف جنگجوؤں سے اور فوجیوں سے مقابلہ کیا ہے۔ ان کا جو مقابلہ تھا فوج کا فوج سے رہا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ شہروں میں گھس کر انہوں نے عوام الناس کو نشانہ بنایا ہو اور ان کی املاک کو تباہ کیا ہو اور ان کی جانیں لی ہوں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا تھا، اور مسلمان اس کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سلطان محمد الفاتح کا بھی یہی معاملہ رہا۔ میں نے کل اس پر گفتگو کی تھی، اور غلطی سے میری زبان سے یہ نکلا کہ 6 صدی میں انہوں نے اس کو فتح کیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سلطان محمد الفاتح کا جو دور حکومت رہا ہے وہ 855 سے 886 ہجری تک کا رہا ہے، اور ان کو جب حکومت ملی تھی تو وہ 22 سال کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ایسی ڈال دی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کی وجہ سے کہ قسطنطنیہ مجھے فتح کرنا ہے۔ استنبول کی جو فتح، اور خاص طور پر استنبول میں بھی اس قلعے کی فتح جو مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اس قلعے کی فتح کا ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، جس جذبے کو پھر وہ فروغ دیتے چلے گئے، اور کوئی بھی کوشش نہ اپنے اندر کے لوگوں کی نہ باہر کے لوگوں کی ان کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ ایک عزم مصمم تھا۔ حدیث یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقبل کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی، بہت سی پیشین گوئیاں فرمائی، انہی میں سے ایک پیشین گوئی آپ نے فرمائی کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةَ وَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ فرمایا تھا کہ تم لوگ، اے مسلمانوں، تم لوگ قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور جو اس جنگ کا قائد ہوگا وہ بڑا اچھا قائد ہوگا، اور جو لشکر ہوگا بڑا اچھا لشکر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کے ساتھ جو اجر اور جو ثواب اور جو حیثیت ذکر فرمائی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ کوشش حضرت عثمان کے دور سے اس کی فتح کی ہوتی رہی، اور تسلسل چلتا رہا۔ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، 800 سال تک مسلمان قربانی دیتے رہے اور اس علاقے کی طرف لشکر کشی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ 8ویں صدی کی ابتدا سے، یعنی 699 کے بعد، یوں سمجھیے کہ 701 سے جو دور شروع ہوا ہے یہ عثمانیوں کا دور ہے، اور عثمانیوں کا دور شاہ سلیمان سے شروع ہوا ہے، جو اصل سلجوقی خاندان کے تھے، اور جن کا ایک بیٹا ارطغرل کے نام سے بڑا معروف و مشہور ہوا۔ وہ بیٹا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عثمان نامی اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، اور یہ جو عثمان ہیں ارطغرل کے بیٹے، یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے۔ تو اس طرح سے 700 سے لے کر 800 تک، یعنی 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی تک سمجھیے کہ یہ حکومت قائم رہی ہے۔ بعد کے جو 150-200 سال ہیں اس میں حکومت زوال کی طرف مائل ہوتی چلی گئی، اور یورپ کو اٹھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال سامنے آئی ہے، خاص طور پر عیسوی سن کے اعتبار سے 1923 میں ایک
دونے میں قبیلے کا یہودی کمانڈر جو چالاکی سے فوج میں داخل ہوا اور اس کو کمانڈر شپ حاصل ہو گئی، جس کو مصطفیٰ کمال کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شخص نے فوج پر قبضہ کر کے فوجی انقلاب برپا کرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کروایا۔ یہ وہ سلطان تھے کہ جن سے یہودیوں نے ہزار کوششیں کر کے یہ چاہا تھا کہ وہ فلسطین کی زمین کا کچھ حصہ ان کو دے دیں، تو سلطان عبدالحمید عثمانی نے کہا تھا کہ میری لاش پر فلسطین مل سکے تو مل سکے، میرے جیتے جی فلسطین کی 1 انچ زمین میں کسی یہودی کو نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ وہ سلطنت عثمانیہ کے غیور و خوددار اور جعل سلاطین تھے جن کی خدمات کا تعلق پورے عالم اسلامی سے رہا۔ وہ کسی ایک ملک کو صرف نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ پورے عالم اسلامی پر نگاہ رکھیں، اور جو خلافت تھی، خلافت عباسیہ کا جو امتداد تھا اور تاتاریوں نے جس کا خاتمہ کر دیا 7ویں صدی ہجری میں کے درمیان میں جس حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد وراثت جو ملی ہے وہ عثمانیوں کو ملی ہے، اور انہوں نے 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد جب سلطان محمد الفاتح کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور 855 سے لے کر 886 تک کا یہ دور ہے، 9ویں صدی ہجری کا دور ہے۔ تو اس 9ویں صدی ہجری کے دور میں، اور یہ دور 15ویں صدی عیسوی کا ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ان پر بس یہ دھن سوار تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا کاش کہ میں مصداق بن جاؤں، اور انہوں نے پھر اس کے لیے جو جدوجہد جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں، جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا حکم نازل ہو گیا، اور 15 جمادی الاولیٰ 857 ہجری میں قسطنطنیہ فتح کر لیا گیا۔ قسطنطنیہ کو استنبول، جس کو بعد میں کہا گیا، وہ اصلاً اسلامبول ہے، جو پھر بعد میں استنبول بن گیا، ورنہ نام جو رکھا گیا تھا اسلام کی نسبت سے اسلامبول، یعنی اسلام کا علاقہ، یہ اس کا نام قرار دیا گیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جب استنبول کو فتح کیا اور قلعے کو فتح کیا، جس کی بڑی عظیم داستان ہے اور بڑی حیرت انگیز ہے، بہت ہی تعجب خیز ہے، جس کے واقعات ایسا لگتا ہے جیسے خارق عادت ہوں، اعجوبہ ہوں، لیکن بہرحال جب انسان ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو 857 ہجری میں انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد عیسائیوں کو انہوں نے امان دیا، انہوں نے عام عیسائیوں اور شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کے کلیساؤں کو اسی طرح برقرار رہنے دیا گیا، اور ان کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی عبادت کریں، اور جو ان کے پرسنل لاز ہیں ان کو تحفظ دیا گیا۔ جہاں تک آیا صوفیہ کا اور کچھ گرجاؤں کا تعلق ہے، ان کو انہوں نے خریدا، عیسائیوں سے خریدا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جاننے والوں کے لیے معمول کے مطابق ہے۔ آج سینکڑوں مسجدیں ہیں برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں، جو گرجا خرید کر بنائی گئی، اور میں دسیوں ایسی مسجدوں میں نماز پڑھ چکا ہوں جو پہلے گرجا تھی، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں میرا جانا ہوا اور دیکھنا ہوا کہ گرجاؤں کو مسجد میں منتقل کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو وہاں اقلیت میں ہیں اور کمزور ہیں، اور جن ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ملک مجبور رہے ہیں، سامراج کا شکار رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کوشش کر کے اور رقم جمع کر کے، جو قریب کے عیسائی تھے ان کو رقم دی، وہ اپنا گرجا بیچنا چاہتے تھے کیونکہ گرجا خالی پڑا تھا، اب گرجا میں لوگ آتے ہی نہیں، اور یہ 20 سال سے یہ صورتحال ہے کہ گرجا ویران ہو گئے۔ اب ان کی ویرانی کے بعد وہ پریشان تھے کہ کوئی پوجا کرنے، کوئی عبادت کرنے، کوئی پریئر کرنے آ ہی نہیں رہا ہے، تو اب ان کو لے کر
سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان پر خرچے بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، تو وہ بلڈنگیں انہوں نے لوگوں کے ہاتھ بھیج دی، اور خاص طور پر مسلمانوں نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی، انہوں نے جو بھی رقم وہ جمع کر سکے ان کے مطالبے کے مطابق وہ رقمیں ان کو دی اور ان سے گرجے حاصل کیے۔ آج بہت سے گرجا گھر ہیں جہاں مسجدیں چل رہی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جہاں اسکول چل رہے ہیں، اسلامک اسکول چل رہے ہیں، اور ایسے گرجا گھر موجود ہیں جہاں دینی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معمول ہے جس کو آج کی دنیا جانتی ہے، اور اس کا تجربہ یورپ کے مسلمانوں کو ہوا ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے ان مسجدوں کو، ان کلیساؤں کو خرید لیا تھا اور ان کو وقف کی حیثیت دے دی تھی۔ پھر سلطان محمد الفاتح نے باقاعدہ وقف نامہ لکھوایا جس میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ میری طرف سے اوقاف ہیں، یہ عمارتیں اور یہ فلاں فلاں جگہیں میری طرف سے مسلمانوں کے لیے وقف کی جا رہی ہیں، اور آیا صوفیہ کے بارے میں خاص طور پر لکھا کہ میں نے اس کو اب مسجد کی حیثیت دی ہے، میرے وقف میں یہ داخل ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، اور آئندہ جو بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کو پھر سے کلیسا بنائے گا یا نماز یہاں پر بند کروائے گا، اذان بند کروائے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، نبیوں کی لعنت۔ یہ بد دعا لکھی ہے محمد الفاتح نے، اور وصیت نامہ لکھا ہے، تو ان کا وقف نامہ آج بھی موجود ہے، اور سوشل میڈیا پر ترکی کی طرف سے سرکاری میڈیا پر بھی وہ وقف نامہ دکھایا بھی گیا ہے۔ تو 9ویں صدی سے لے کر آج ہم لوگ اس وقت 15ویں صدی ہجری میں ہیں، تو اس اعتبار سے جو دور گزرا ہے وہ تقریباً 600 سال کا دور ہے، اور اس میں چیزوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ سلطان محمد الفاتح کی قبر اور ان کے جو اوقاف ہیں وہ سب محفوظ ہیں۔ جو اس میں بگاڑ پیدا کیا تھا مصطفیٰ کمال اور اس کے ٹولے نے، اب اس کو ختم کرنے اور پھر دوبارہ سلطان محمد الفاتح کی وصیت کے مطابق عمل کرنے کی ایک کوشش شروع کی گئی ہے، اور سلطنت عثمانیہ کا جو وقار تھا، جو اس کی حیثیت تھی، جو عظمت تھی، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں بہت سے مصلحین نے شروع کی، جن میں جناب نجم الدین اربکان رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا دخل ہے۔ انہوں نے سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے زبردست کوششیں کی، اور ظالم مجرم اور ایجنٹ فوج نے 2 مرتبہ ان کی پارلیمنٹ کو توڑا اور ان کو جیل میں رکھا، لیکن وہ اپنے عہد کے پکے رہے، اور جب تک جیتے رہے وہ اسی کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد رشید رجب طیب اردگان سے یہ کام لیا ہے، اور ہم سب کی پوری ملت کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے کے خلافت عثمانیہ کا جو دور ہے، ماضی کا جو ان کا دور ہے، جو ان کا شاندار عہد رفتہ ہے، وہ پھر واپس آئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ دعا کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بغیر خلافت کے مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو لازمی قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک خلیفہ ہو، اور اب جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اور سب سے زیادہ وہ حکومت کے جو جزیرۃ العرب میں یعنی حرمین کی سرزمین پر قائم ہے، وہ کھلے بندوں، پہلے چھپ کر اب کھلے بندوں، وہ یہودیوں کی ایجنٹ ہیں، اور یہ بات اب اتنی زیادہ واضح ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی بے شرمی اور بے حیائی کا اتنا ثبوت دیا ہے کہ وہ اور ان کے جو بھی حوالی موالی ہیں، جو الائنس ہے ان کا، اس نے بس یہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی اسلامی تحریک کو برپا نہیں ہونے دینا ہے، کسی اسلامی جماعت کو چلنے نہیں دینا ہے، اور ترکی کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے، اور جو بھی ترکی کے خلاف ہو اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی ایک ایسی گندی ناپاک سیاست ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے صلیبیت اور صہیونیت کی ایک ایجنسی کے ایسے
نمونے پیش کر رکھے ہیں، اور وہ بھی سرزمین حرمین میں، کہ مسلمانوں کا دل دکھا ہوا ہے، ان کا جسم زخمی ہے، مسلسل ان پر چوٹیں لگ رہی ہیں، جو بھی رپورٹس دیکھتے ہیں اور جو بھی ٹی وی اسٹیشنز کی چیزیں بھی سنتے ہیں، اور جن کے پاس بھی وثائق اور ڈاکومنٹریز اور معلومات ہیں، جو کچھ یورپ میں شائع ہوتا رہتا ہے، براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور جو دیگر ملکوں سے خبریں آتی ہیں، اور جو خود سعودی حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اور اقدامات ہو رہے ہیں، وہ اس بات کے کھلے ثبوت ہیں کہ انہوں نے صہیونیت کی اور صلیبیت کی ایک ایجنسی کھول رکھی ہے، اور اب اس کے علل اعلان تذکرہ کرنے میں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اب وہ آخری درجے میں بے حیا ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ان کے حوالوں سے بات کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ بے حیائی میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اس امت کے بے غیرت افراد ہیں، جن کے چہروں پر داڑھیاں بھی ملیں گی آپ کو، اور جن کی مدنی نسبت بھی ایک جھوٹی نسبت وہ ذکر بھی کریں گے، چند دن وہاں رہ لیے اور وہاں سے انہوں نے کچھ سند حاصل کر لی، تو اس نسبت کا استعمال کر کے آقا مدینہ کے دل کو تکلیف دینے والے اور مدینہ منورہ کے مقام کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں، جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور در حقیقت ایک بڑی ایجنسی کی چھوٹی ایجنسیاں ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، اور اپنی بیداری کا اور امت کی وحدت کا ثبوت دینا چاہیے، تاکہ یہ امت پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے، ایک اکائی کی طرح اور جسم واحد کی طرح اپنی مضبوطی کو اور قوت کو اور اپنے اتحاد کو پیش کرتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔